بانجھ عورت اسی دن حاملہ ہو جائے گی، باندھ کر یہ ایک کام کر دو۔ یقین نہیں آتا تو خود دیکھ لو۔ میرے شوہر نے مجھے پھر ہم بستری کے لیے تیار ہونے کو کہا تھا اور میری جان نکل گئی تھی۔ نہ پیروں میں دم تھا، نہ جسم میں طاقت، تھکن سے میرا برا حال تھا، اور پھر ہم بستری کرنا اب ایک مشکل امر ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری بالکل ہمت نہیں ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر نے غصے بھری ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور کہنے لگے، ایمن تم ماں بننا ہی نہیں چاہتی ہو، جبھی تمہیں ہر بات میں نخرے آتے ہیں، ورنہ ہم بستری کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے، ہر میاں بیوی کے درمیان ہی یہ تعلق تو ہوتا ہے۔ تمہیں تو شروع سے ہی اپنے فگر کا بڑا خیال تھا، تم چاہتی ہو کہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہو۔ بچے پیدا کرنے سے اگر تمہارا یہ فگر خراب ہو گیا تو تم غیر مردوں کے دل پر راج کیسے کرو گی؟ اسی لیے اتنے ناٹک کرتی ہو، مگر مجھے ہر صورت بچہ چاہیے۔ ارشاد کے لہجے کے زہر نے میری جان نکال دی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں ان کے قریب ہی بیٹھ گئی اور میں نے ارشاد سے نرمی سے پوچھا کہ دیکھو، ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن روز روز ہم بستری کرنا ایک بہت مشکل امر ہے، اور خاص کر میرے لیے۔ میں سارا دن نوکرانیوں کی طرح گھر کے کام کاج کرتی ہوں، تمہاری ماں کے طعنے سنتی ہوں، تمہاری بہنوں کی خدمتیں کرتی ہوں، اور پھر رات ہوتے ہی تم کسی جانور کی طرح مجھے بستر پر گھسیٹ لیتے ہو۔ کم سے کم مجھے ایک رات کا سکون تو دو۔ نیند سے میری آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پھر رات کے کئی گھنٹے تختہ مشق بنی رہتی۔ میری بات سن کر ارشاد نے کس کر مجھے بازو سے پکڑا اور سختی سے کہنے لگے کہ جب تک بچہ نہیں ہو جاتا روزانہ ہم بستری کرنی ہی ہے۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں بلکہ تمہیں حکم دے رہا ہوں، کیا پتہ کس دن قسمت کا تالا کھل جائے۔ اس لیے جاؤ اور جا کر تیار ہو کر آؤ، مجھے بھی اب تمہارے ساتھ رات گزار کر کوئی خوشی نہیں ملتی، میں بھی مجبوراً میں ہی یہ کر رہا ہوں، کیونکہ خاندان میں ہر کوئی اب جاننا چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں بچے کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی تمہارے ساتھ مجھے بھی نامرد سمجھ لے، میرے لیے بچہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ میرے شوہر نے الماری کھول کر ایک نائٹی نکالی اور میرے آگے پھینک کر کہنے لگے، جاؤ اور فریش ہو کر آؤ، ہر وقت تمہارے پاس سے مسالوں کی بو آتی ہے۔ مجھے کمرے میں بند کر کے خود باہر چلے گئے اور میں اس نائٹی کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے اور میرے شوہر کا تعلق اب لوگوں کی مرہون منت ہو چکا تھا، صرف لوگوں پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا شوہر ایک بھرپور مرد تھا اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مجھے ہر رات اس کے آگے پیش ہونا پڑ رہا تھا تاکہ کسی بھی طرح میں بس حاملہ ہو جاؤں۔ کیا شادی کے پہلے سال میں بچہ ہونا اس قدر ضروری ہوتا ہے؟ یہ بات مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ پہلی بار جب میں اپنے شوہر کے ساتھ خلوت میں تھی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ارشاد سے شادی میری زندگی کا سب سے حسین خواب تھی اور میں حقیقت میں ڈھل چکی تھی۔ محبت کا ہونا اور پھر اس کا مل جانا اپنے آپ میں ہی ایک خوش قسمتی ہوتا ہے۔ اور پھر شادی کی پہلی رات جس طرح ارشاد نے اپنی محبت مجھ پر نچھاور کی تھی، میں ہر طرح سے خود کو مکمل محسوس کرنے لگی تھی۔ لیکن آج 6 مہینے گزر جانے کے بعد یہی رشتہ کسی انچاہے بوجھ کی طرح میرے کندھوں پر تھا۔ اب تو خلوت کے لمحات میرے لیے سوائے دکھ اور اذیت کے کچھ نہیں تھے۔ خاص کر جب ارشاد میرے قریب آتے تو مجھے لگتا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ محبت کہیں دفن ہو گئی تھی جسے محبت میں اندھے ہو کر میں نے ارشاد سے شادی کی تھی، اور اس کے پیچھے بس ایک ہی وجہ تھی کہ اب تک ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ دیکھا جائے تو 6 مہینے کوئی طویل عرصہ نہیں ہوتا، لیکن نہ جانے کیوں لوگ شادی شدہ جوڑوں کے لیے ایک ایک دن کو اذیت بنا دیتے ہیں۔ میرے لیے شادی کے 6 مہینے کسی خوبصورت سفر کی طرح تھے۔ میری اور ارشاد کی محبت کی شادی تھی، ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور اسی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بن گئے تھے۔ لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد میری زندگی اس قدر کانٹوں بھری ہو جائے گی۔ شروع کے 2 مہینے تو ارشاد نہ صرف مجھے محبت دیتے رہے بلکہ میرا خیال بھی رکھا۔ پھر دھیرے دھیرے میں ان کے لیے کسی پرانے سامان کی طرح ہو گئی اور انہوں نے مجھے اپنی ماں بہنوں کے حوالے کر دیا، جن کے لیے میں ایک انچاہی بہو تھی۔ ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر کی ملازمہ بنا لیا۔ صبح سے رات تک میں ان کی خدمت کرتی، رات کو ارشاد کے آتے ہی وہ میری شکایتیں لگانا شروع کر دیتی۔ اور حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ ارشاد اپنی محبت کے سارے دعووں کو بھلا کر
اپنی ماں کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے تھے۔ اور پھر جب 6 مہینے بعد میں حاملہ نہ ہوئی تو میری ساس نے نہ جانے ان کے کان میں کیا کہہ دیا کہ وہ ہر رات زبردستی ہم بستری کرنے لگے۔ شروع میں تو مجھے یہ سب مشکل نہیں لگا، لیکن ہفتے بھر بعد ہی میری جان نکل گئی۔ روز روز کے اس عمل نے مجھے نہ صرف کمزور کر دیا تھا بلکہ میری ہڈیوں کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ میری خوراک نہ ہونے کے برابر تھی اور دن بھر ملازموں کی طرح کام کرنا ہوتا اور رات میں کسی جانور کی طرح اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کرنا پڑتا۔ اور اس سے بھی زیادہ اذیت ناک مرحلہ وہ ہوتا جب نہ چاہنے کے باوجود بھی اس عمل سے گزرنا پڑتا۔ ہم بستری ایک ایسا عمل ہے جس میں جب تک مرد اور عورت دونوں کی خوشی شامل نہ ہو یہ ایک اذیت کی طرح ہوتا ہے، اور فی الحال میں بھی اس اذیت کو ہی برداشت کر رہی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال ارشاد کا بھی تھا۔ وہ بھی بہت خوشی سے میرے پاس نہیں آتے تھے بلکہ ایک ذمہ داری کی طرح ایک کام سمجھ کر کرتے تھے تاکہ کسی طرح میں حاملہ ہو جاؤں اور وہ دنیا کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اور اس انچاہے جذبات نے ہم دونوں کے درمیان محبت کو نکال دیا تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ سارے دن کا کام کر کے میں بس اب کمرے میں آئی تھی تاکہ کچھ دیر آرام کر سکوں، تو یہ نائٹی میرے منہ پر مار کر ارشاد نے مجھے بتا دیا تھا کہ مجھے پھر ان کے ساتھ ہم بستر ہونا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے شاور لیا، نائٹی پہنی، اپنے اوپر پرفیوم کا اسپرے کیا اور کمرے میں آئی تو اس وقت تک ارشاد بھی واپس آ چکے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ارشاد نے مجھے بستر پر لٹا دیا اور خود بغیر کسی جذبات کے میرے قریب آ گئے۔ وہ بھی انسان تھے، روز روز تو یہ بات ان کے لیے بھی ممکن نہیں تھی کہ وہ پورے جذبات کے ساتھ ہم بستر ہوتے، اس لیے بہت برے طریقے سے انہوں نے مجھے نوچ ڈالا تھا، اور اس کے بعد جیسے ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے کہ جب میں نے دوبارہ سے شاور لیا تھا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میرا بدن انگار بن چکا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بستر پر ہی کانٹوں پر لیٹی ہوں۔ کسی کروٹ چین نہیں آ رہا تھا۔ اس قدر تھکن کے باوجود بھی نیند آنکھوں سے دور تھی، بس تکلیف کا احساس تھا جو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ جبکہ ارشاد سو چکے تھے، میری نظریں ارشاد کے چہرے پر جم گئی تھی، اور کبھی یہی چہرہ میرے جینے کی وجہ ہوا کرتا تھا۔ اب تو میرا دل چاہتا تھا کہ وہ جلدی رات کو گھر ہی نہ آئے تو اچھا ہے۔ ارشاد اور میں ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور محلے کی ہی ایک تقریب میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہیں سے ہی دوستی اور پھر محبت کا سلسلہ پروان چڑھا تھا۔ ارشاد کو مجھ سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی تھی، اور ان کی باتیں، ان کے وعدے، ان کے دعوے اس قدر وسیع تھے کہ میں بس ان کی ہر بات میں اترتی ہی چلی گئی۔ انہوں نے مجھے کیسے کیسے خواب نہیں دکھائے تھے۔ وہ جب بات کرتے تو ان کی محبت میں، ان کی بات میں صرف محبت کی چاشنی ہوتی۔ ان کے لہجے میں عشق کے پھول کھلتے اور میں ان کی ہر بات پر صدقے دل سے یقین کرتی چلی جاتی۔ ارشاد کے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوئے تو ارشاد نے بڑی زور زبردستی سے رشتہ بھجوایا، اور پھر میرے گھر والوں نے میری پسند کو دیکھتے ہوئے میری اور ارشاد کی شادی بھی کروا دی۔ لیکن شادی کے 6 مہینوں میں ارشاد کی محبت کا پھول کھل گیا تھا۔ وہ بہت ہی سطحی مرد ثابت ہوئے تھے، اور جس کے لیے شادی کا مطلب بچے پیدا کرنا تھا۔ ارشاد کی اماں نے کہہ دیا تھا کہ مرنے سے پہلے ان کو پوتے پوتی کا منہ دیکھنا ہے، تو بس ارشاد نے بھی قسم کھا لی تھی کہ ہر رات مجھے بستر پر روند کر وہ اپنی ماں کی یہ خواہش پوری کر کے ہی دم لیں گے۔ پھر چاہے اس عمل میں میری صحت تباہ ہوتی یا ہمارے رشتے کی بربادی ہوتی، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ارشاد کے چہرے کی تکتے تکتے مجھے نیند آ گئی، اور پھر صبح 6 بجے کے الارم پر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ بس میری نیند 2-3 گھنٹوں پر ہی محیط تھی، اور یہی وجہ تھی کہ دن بدن میری صحت گرتی چلی جا رہی تھی۔ اگلے دن شام تک مجھے تیز بخار چڑھ گیا، میں کسی کام کاج کے قابل نہ رہی، تو میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھجوا دیں۔ میری ساس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر چھوٹے دیور کو آواز دے کر کہنے لگی، جا اسے اس کے میکے چھوڑا، اس کے بھائی خود ہی ڈاکٹر کو دکھا دیں گے، ارشاد کو تو ابھی دفتر سے لوٹنے میں وقت ہے۔ اور پھر میری ساس نے مجھ سے جان چھڑوا کر مجھے میکے بھیج دیا تھا۔ میری ماں نے نہ صرف میری تیمارداری کی بلکہ وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں اپنے گھر میں خوش تو ہوں نا، ارشاد میرا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ اور ہر مشرقی بیٹی کی طرح میں نے بھی چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا کر
اپنے شوہر کی جھوٹی سچی اتنی تعریفیں کی کہ میری ماں کو تسلی ہو گئی۔ میں نے صبر کا گھون بھر لیا تھا تاکہ میری ماں کی نیند نہ اڑے، اور میرے جیسی ہر بیٹی شاید یہی کرتی ہے۔ البتہ اماں کے جانے کے بعد جب بھابھی میرے کمرے میں آئیں اور میری حالت دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا ماجرا ہے، تو میں بھابھی کا ساتھ پا کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی اور انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئیں، کہنے لگی ارشاد تو پڑھا لکھا لڑکا ہے، پھر کیسے وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ وہ تو تم سے محبت کا دعوے دار بنا پھرتا تھا۔ بھابھی کو ارشاد کی محبت کا علم ہمیشہ سے تھا، اس لیے وہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ارشاد نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ میں نے بھابھی کو بتایا کہ اولاد کے لیے انہوں نے کس طرح مجھے تختہ مشق بنا لیا ہے۔ یہ سن کر بھابھی بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگیں یہ تو تمہارے حق میں بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ ہم بستری کے بھی کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر رات تم اپنے شوہر کے آگے پیش ہوگی تو کچھ دنوں کے بعد ہی تمہارے کھڑے ہونے کی ہمت بھی باقی نہیں بچے گی۔ تم کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتی ہو؟ کوئی علاج کروا لو، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو تو ڈاکٹر ہی کوئی دوا دے دے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ میری ساس نے تو بخار کا سنتے ہی مجھے میکے بھیج دیا تاکہ ان کے بیٹے کی کمائی میرے پیچھے ضائع نہ ہو۔ پھر وہ بچے کے لیے ڈاکٹر کا علاج کب کروائیں گی؟ ویسے بھی آج کل گائناکالوجسٹ کے پاس بہت پیسے لگتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ وغیرہ ہر چیز میں پیسے لگتے ہیں، اور ارشاد کی اماں کبھی پیسے نہیں خرچ کرنے دیں گی۔ ہاں البتہ وہ روزانہ ارشاد کو بچے کے لیے فورس ضرور کریں گی۔ میری بھابھی کہنے لگی آج رات گھر واپس مت جاؤ، کچھ دن رک جاؤ، میں خود تمہیں کل کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، پھر دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ بھابھی نے ارشاد کو خود فون کیا اور کہہ دیا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں واپس نہیں آ سکتی ہوں۔ ارشاد بھی خاموش ہو گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے گھر میں میری خدمت تو کوئی نہیں کرے گا، الٹا انہیں میری دوائیوں کے پیچھے پیسے ڈالنے پڑیں گے۔ میری بھابھی اپنے ہی پیسوں سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ الٹرا ساؤنڈ بھی ہوا اور ٹیسٹ بھی، شام تک رپورٹ آ گئی تو ہم نے شام کو دوبارہ ڈاکٹر کو جا کر رپورٹ دکھائی۔ سب کچھ نارمل تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی بی بی ابھی صرف 6 مہینے ہوئے ہیں، 2 سال تک بچہ نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کو انتظار کرنا چاہیے، اللہ پہ یقین کر کے صبر کریں، اور اگر پھر بھی جلد بازی ہے تو اپنے شوہر کو ساتھ لائیں تاکہ ان کے بھی ٹیسٹ ہو سکیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں واپس لوٹ آئی تھی، اور ارشاد کو ڈاکٹر کے پاس لانا ایک ناممکن بات تھی، اور صبر میرے سسرال والوں کو نہیں تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، اور پھر بھابھی نے مجھے اولاد کے لیے ایک ایسا طریقہ بتایا جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ ان کے پرانے علاقے میں ان کی ایک دوست نے اولاد کے لیے علاج کروایا تھا۔ وہ بانجھ عورتوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ایک خاص طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تم بانجھ تو نہیں ہو، لیکن پھر بھی اگر تم کہو گی تو میں تمہیں وہاں لے چلوں گی۔ بھابھی میری طرف سے بہت فکر مند تھی، اور وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میری اولاد ہو جائے تاکہ مجھے سسرال کی طرف سے سکون مل سکے۔ میرا حال تو ایسا تھا کہ اولاد کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، بس اب میں روز روز کی ہم بستری سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے بھابھی سے کہا کہ یہی موقع غنیمت ہے، بار بار تو میری ساس میکے آنے بھی نہیں دیتی، اب بھی بیماری کی وجہ سے مجھے چھوڑا گیا ہے، اس لیے آپ مجھے لے چلیں۔ جہاں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی ہوں وہاں روحانی علاج کروا کر بھی دیکھ لوں گی۔ میں خود اتنی زیادہ اپنے حالات سے تنگ آ چکی تھی کہ بچے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ بس میں چاہتی تھی کہ ایک بچہ ہو جائے تاکہ میری ساس کا منہ بند ہو جائے اور ارشاد بھی پھر پہلے جیسے ہو جائیں، اور اگلی ہی صبح بھابھی مجھے اپنے پرانے علاقے میں لے گئی جہاں وہ شادی سے پہلے رہا کرتی تھیں۔ وہ مجھے ایک آستانے جیسی جگہ لے کر آئی تھی جہاں بہت سی عورتیں موجود تھیں، جہاں زیادہ تر بانجھ عورتیں ہی تھیں جو علاج کے لیے آئی تھیں۔ اور پھر جب میری باری آئی اور میں بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر اندر گئی تو میرے سامنے ایک عورت سفید جبے میں بیٹھی ہوئی تھی، چہرے سے بہت ہی نیکوکار اور پاکیزہ معلوم ہوتی تھی، اور ہاتھ میں بڑی سی تسبیح تھی، کچھ پڑھائی کر رہی تھی۔ اور جب میں نے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو وہ کہنے لگی اولاد تو خدا کی دین ہے، ہم تو صرف عمل کر سکتے ہیں، باقی جو تمہارے نصیب میں ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے جو طریقہ بتایا وہ سن کر میں بالکل حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس طریقے سے بچے ہو جاتے۔ وہ کہنے لگی تمہیں یہ عمل اپنے گھر میں کرنا ہوگا 11 دن، ایسی عورتیں جو بچے والی ہوں انہیں اپنے ساتھ کمرے میں بٹھانا ہوگا اور تمہیں بیچ میں بیٹھنا ہوگا، اور پھر وہ عورتیں پڑھائی کریں گی جو میں دوں گی۔ اس عمل سے تمہارے پاس خوشی کی خبر جلد آ جائے گی۔ پہلے تو میں 11 ایسی عورتوں
کس سن کر پریشان ہو گئی. جو بچے والی ہوں، میرے خاندان میں زیادہ لوگ نہیں تھے اور نہ ہی زیادہ کسی سے ملنا جلنا تھا. پھر اس عمل کے لیے تو قابل بھروسہ عورتیں چاہیے تھیں. یہ بات کسی اور کو نہ بتائی جائے، اس لیے میں بھابھی کی طرف دیکھنے لگی. بھابھی نے سر کے اشارے سے مجھے مطمئن رہنے کو کہا. پھر خود اس عورت سے بات کرتے ہوئے پوچھنے لگی کہ کتنے دن کا عمل ہے اور کس طرح کرنا ہوگا. اور پھر ساری تفصیلات جاننے کے بعد بھابھی مجھے وہاں سے لے کر اٹھ گئیں، کیونکہ اس عورت نے ہمیں عمل کی اجازت دے دی تھی اور ہم دونوں واپس گھر پہنچ گئی تھی. میں نے کہا بھابھی، ہم 11 عورتوں کو کہاں سے ارینج کریں گے جو آ کر میرے لیے یہ پڑھائی کر سکیں؟ اور پھر یہ بات کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرنی، کیونکہ اگر یہ بات میرے شوہر یا سسرال والوں تک گئی تو بلا وجہ مجھ پر جادوگرنی کا الزام لگ جائے گا. میری بات سن کر بھابھی ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ سب سے پہلے تو اپنی ساس سے ڈرنا بند کرو. میں اپنی کچھ سہیلیوں سے بات کرتی ہوں، 11 عورتوں کو گھر بلانا کچھ مشکل نہیں ہے. میری سہیلیاں اپنی نندوں وغیرہ کے ساتھ آ جائیں گی. وہ سب بہت اچھی ہیں، ہر مشکل میں میرا ساتھ دیتی ہیں. بس تم یہ سوچ لو کہ تمہیں اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ تمہاری جھولی بھر جائے. میں نے بھابھی کا دل سے شکریہ ادا کیا جو میرے لیے میری خاطر اتنا سب کچھ کر رہی تھیں. میری بھابھی بہت ہی اچھی تھیں اور پھر انہوں نے 11 عورتوں کا انتظام کر لیا. پھر ان 11 عورتوں کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا اور مجھے بھی درمیان میں بٹھا دیا گیا. سب کے آگے پانی کا کٹورے بھر کے رکھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ایک تسبیح تھی. اس عورت نے جو دعا پڑھنے کے لیے بتائی تھی وہ عورتیں 11 تسبیح اور دعا پڑھتی چلی گئیں. اور پھر آخر میں وہ پانی مجھے پینا پڑا جس پانی میں تسبیح کے دانے گھمائے گئے تھے. بس ایک ہی دن کا عمل تھا جو مکمل ہو گیا تھا اور ان سب کو بھابھی نے بہت شکریہ ادا کیا تھا. وہ سب میرے حق میں دعائیں کرتی چلی گئی تھیں اور پھر اسی رات ارشاد مجھے لینے آ گئے تھے اور میں ان کے ساتھ خاموشی سے واپس لوٹ آئی تھی. مجھے بڑی امید تھی کہ میں حاملہ ہو جاؤں گی. پھر دن بر دن گزرنے لگے. ہر رات ارشاد کا وہی معمول تھا جو مجھے ہر رات تیار کر کے بستر پر لٹا دیتے اور خود زبردستی مجھے نوچنے لگتے. محبت کا رنگ تو اب ہمارے رشتے میں رہا نہیں تھا، بس بچے کو ہی خواہش باقی تھی جس کے لیے ہم ہر رات ایک بستر پر ہوتے. میں بھی اب یہ سوچ کر خاموشی سے خود کو ان کے حوالے کر دیتی کہ بس ایک دفعہ بچہ ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن 6 مہینے گزر گئے اور اولاد نہ ہوئی. بھابھی بھی بہت حیران تھی، کہہ رہی تھی کہ بہت سی عورتوں نے یہ وظیفہ کیا اور وہ سب کے سب حاملہ ہو گئی، تو پھر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ مجھے تو خود کچھ علم نہیں تھا. پھر میری ساس نے مجھ پر بانجھ کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکلوا دیا. ارشاد خود مجھے میرے گھر چھوڑ کر چلے گئے اور میرا حال بہت برا تھا. رو رو کر میں نے اپنی طبیعت خراب کر لی تھی اور پھر مہینے بعد ہی مجھے پتا چلا کہ ارشاد نے اپنی ماں کی پسند سے دوسری شادی کر لی ہے. کتنی ہی دیر تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ارشاد اپنے ہر وعدے سے پھر گئے تھے. میری جگہ انہوں نے کسی دوسری عورت کو دے دی تھی. کیا مرد کی محبت اولاد کے ساتھ مشروط ہوتی ہے؟ کیا اگر بیوی اپنے شوہر کو اولاد نہ دے سکے تو وہ کوئی پرانا کباڑ ہو جاتی ہے؟ یہ خبر تو میرے لیے قیامت جیسی تھی اور میری بھابھی نے خلا کا نوٹس ارشاد کے گھر بھجوا دیا تھا، کیونکہ وہ ساری زندگی مجھے ارشاد کے نام پر آنسو بہانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی. میرے اور ارشاد کی علیحدگی ہو گئی تھی اور وہ محبت جو کبھی حد سے تجاوز کر گئی تھی وہ ایک اولاد کی وجہ سے پوری طرح راکھ ہو گئی تھی. ارشاد اپنی دوسری شادی شدہ زندگی میں خوش تھے اور میں اپنی 4 دیواری میں بند تھی. پھر میرے لیے بہت اچھے گھرانے سے رشتہ آیا اور میری ماں نے میری شادی کر دی. میں ارشاد کی یادوں کو بھلا کر شاہ زیب کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ گئی اور شاہ زیب نے مجھے بہت ہی عزت دی. مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ میں بہت خاص ہوں، میری اپنی ایک جگہ ہے. شاہ زیب کی محبت نے میرے دل سے ہر ماضی کی تلخ بات کو نکال دیا اور پھر 1 مہینے کے بعد ہی میں حاملہ ہو گئی. میں شاہ زیب کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور بہت حیرت زدہ تھی کہ جس بچے کے لیے ارشاد نے اتنی کوشش کی تھی، اتنی محنت کی تھی، وہ اس وقت کیوں نہیں ہو سکا تھا جو اب ہو گیا تھا. پھر ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا اور میں نے اسے قسمت کا لکھا مان لیا. پھر ایک دن میری طبیعت کچھ خراب ہوئی. میں 6 مہینے کی حاملہ تھی. شاہ زیب کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی تو وہاں میری نظر ارشاد پر پڑی. وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کھڑا تھا. شاید ڈاکٹر کے پاس ہی لائن تھی. کچھ دیر بعد اس کی بیوی میرے ہی برابر میں آ کے بیٹھ گئی. وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی، میں نقاب میں تھی. وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی اور پھر میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا شوہر نامرد ہے لیکن بچے کے لیے اس کے ساتھ زور زبردستی کرتا ہے.
اب ڈاکٹر کے کہنے پہ وہ زبردستی اپنے شوہر کو ٹیسٹ کے لیے لائی تو پتہ چلا کہ کمی اس کے شوہر میں ہے۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، یہ مرد اپنا علاج تو کرواتے نہیں ہیں، بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ ارشاد کی دوسری بیوی کا حال بھی کچھ مناسب نہیں تھا۔ شاید اسی کے ساتھ بھی ہر رات وہی سلوک کیا گیا تھا جو میرے ساتھ کیا جاتا تھا۔ میں نے آہستہ سے ارشاد کی بیوی سے کہا کہ ایسے جانور کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ انسان اپنے راستے الگ کر لے، اور اس کے برابر سے اٹھ گئی، کیونکہ اب یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں ارشاد کے ساتھ ساری زندگی بھی گزار دیتی تو کبھی خوش نہ رہ پاتی، کیونکہ اس کی اپنی تربیت میں بہت کمی تھی۔ اسے عورت کی عزت کا پتہ نہیں تھا، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے اور کن بنیادوں پر وہ قائم ہوتا ہے۔ آج میں اپنے شوہر شاہ زیب کے ساتھ ایک اچھی اور مکمل شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوں۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، جبکہ ارشاد اب تک بے اولاد ہے۔ جس عورت کے پاس میری بھابھی عمل کے لیے گئی تھی وہ ایک نیک عورت تھی، جس نے ہمیں ٹھنڈے آیت کریمہ کا وظیفہ بتایا تھا۔ وہ آیت کریمہ کا وظیفہ بہت کارآمد ہوتا ہے، لیکن وہ وظیفہ اس وقت ہی کارآمد ہوتا ہے جب انسان کو کوئی طبعی طور پہ بیماری نہ ہو۔ کوئی بھی وظیفہ اسی وقت اثر دکھاتا ہے جب دوسری طرف کے مسئلے مسائل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو علاج کا حکم دیا ہے، اس لیے وظائف کے ساتھ ساتھ علاج کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن مرد تو اپنے علاج کروانے کو اپنی عزت پر تماچا سمجھتے ہیں، اور ارشاد بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہی نامرد تھا تو پھر میرا امید سے ہونا ممکن نہیں تھا۔ البتہ میں نے بہت سی عورتوں سے سنا ہے کہ جو بھی ٹھنڈے آیت کریمہ کا وظیفہ کرتا ہے وہ بہت جلد خوشخبری پا لیتا ہے۔ اس لیے 5 عورتوں کو یہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی میں عورتوں کو یہ بھی کہوں گی کہ ارشاد جیسے مرد کے ساتھ اپنی زندگی کو جہنم نہ بنائیں، بلکہ اپنے حقوق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے راستے جدا کر لیں۔ میاں بیوی کے رشتے کا مقصد محض ہم بستری نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو سنا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔